دنیا کی تاریخ میں کئی ایسی وبائیں پھوٹی جنہوں نے نظام زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پھیلنے والا اسپینش وائرس دنیا کے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج ثابت ہوا، جب 1 کروڑ سے زائد افراد کی زندگیاں اس مہلک مرض کی نذر ہو گئیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا آپ جانتے ہیں آج سے 100 سال قبل دنیا میں پھیلنے والی اس پر اسرار وبا کے بارے میں، جسے سلیپنگ سکنس کا نام دیا گیا؟ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ انسانی تاریخ کی ایک ایسی وبا تھی جو کسی ہارر فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس بیماری کا شکار ہونے والے افراد کا وجود کسی مجسمے یعنی بت کی شکل اختیار کر جاتا۔ سلیپنگ سکنس کیا ہے؟ اس کی علامات کیا ہے؟ اس بیماری سے ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں مجسمے میں کیوں تبدیل ہوئیں؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ریم نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ جی ویئرز، ہم بات کر رہے تھے آج سے 100 سال پہلے پھوٹنے والی اس وبا کی جو اچانک غائب ہوئی اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اسے سلیپنگ سکنس کا نام دیا گیا اور حیرت انگیز طور پر یہ بیماری کسی ڈرانی فلم کا پارٹ معلوم ہوتی۔ اس کی وجہ وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کے جسموں کا مجسموں یعنی بتوں کی شکل اختیار کرنا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس مہلک مرض کی ابتدا کیسے ہوئی، جس کی اصل وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم لڑی گئی تو بچ جانے والے بہت سے فوجی اہلکار تھکاوٹ کا شکار اور ذہنی طور پر الجھے ہوئے پائے گئے۔ ان میں سر درد، بخار اور خسرہ کی تشخیص بہت تعداد میں ہوئی۔ اس وقت خیال کیا گیا کہ ایسا جنگ کے دوران استعمال ہونے والی زہریلی گیسوں کی وجہ سے ہے، لیکن صرف 1 سال بعد 1917 میں ہونے والی تحقیق نے اس وقت اس مفروضے کو مکمل رد کر دیا، جب لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس وائرس کی وجہ سے لقمہ اجل بننے لگیں۔ لوگوں میں جب علامات کا دورانیہ بڑھتا چلا گیا تو اس کی وجہ سے وائرس کو دماغ تک پہنچنے میں کافی وقت مل جاتا۔ متاثرہ شخص کا جسم اس کے ذہن کا قیدی بن جاتا اور مریض بالکل ساکت ہو کر رہ جاتا۔ متاثرہ شخص کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کی سانسیں چل بھی رہی ہیں یا نہیں۔ بظاہر اس کی نہ کوئی معقول وجہ نظر آتی اور نہ ہی کوئی علاج۔ یہ دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ دنیا کے سبھی ماہرین امراض سر جوڑ کر بیٹھے اور اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے دن رات کام شروع ہوا۔ کئی تجربات اور مشاہدات کیے گئے، لیکن اس وائرس پر قابو کیسے پایا جائے اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں تیار کی جا سکی۔ 1926 تک اس وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، جبکہ ان میں سے 1/3 افراد ایسے تھے جو موت کی نیند سو گئے اور ان کے جسم مجسموں کی شکل میں ڈھل گئے۔ اس طرح ایک طویل عرصے تک یہ وائرس یورپ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، جس نے مشرق وسطیٰ پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ یہ ایک ایسا وائرس تھا جو انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہی سیدھا دماغ پر حملہ آور ہوتا، جس کے بعد انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی اور اس کا جسم کسی مجسمے کی طرح ساکت ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا اور لوگ اس خطرناک وائرس کا شکار ہوتے چلے گئے، تاہم 1928 میں نئے کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ تھم گیا اور آخرکار دنیا کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملا۔ یوں 10 سالوں تک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی اس وبا کا خاتمہ ہو گیا۔ سلیپنگ سکنس سے لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور بچ جانے والے ہزاروں افراد کو کئی دہائیوں تک طبی معائنے کی ضرورت پڑی۔ ان میں اکثریت ان افراد کی تھی جن کے جسم مکمل طور پر ساکت ہو گئے۔ 1979 میں ایسے چند افراد کا علاج ایک دعا لیوڈوپیا سے ہوا، جن کی حالت میں ڈرامائی بہتری آئی اور وہ ویل چیئر سے اٹھ کر شعور کی دنیا میں واپس چلے گئے۔ 1990 میں اس وائرس پر ایک فلم اویکننگ بھی تیار کی گئی، جس میں سلیپنگ سکنس کے شکار افراد کے لیے ایک نئی دعا سے علاج کو دکھایا گیا۔ خیر، کئی سالوں تک امریکہ اور یورپ کی جدید لیبارٹریز میں تحقیق ہوتی رہی، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس وائرس کے پھیلنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ویورز، اگر آپ یہ وجہ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔